السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلق مشتزنی یعنی اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہی پیش کریں گے۔ آتی ہے اللہ تعالیٰ بس اس بری عادت سے، اس خبیث عادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو بار بار حرکت دینا اور اس کو ملنا اور سہلانے سے عضو میں انتشار اور ہیجان پیدا کر کے اس کو حرکت دے کے منی خارج کر دینے کا نام جلق یا مشتزنی ہے۔ عضو کو حرکت دینے اور اخراج منی کے وقت ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی تعلق سے مجھے ایک شعر یاد آیا، لڈوں میں نہ پیڑوں میں نہ اولوں میں مزہ ہے، جو مرد مجرد کے مٹھولوں میں مزہ ہے۔ ابتدا میں اس بری عادت سے قلبی سکون ضرور ملتا ہے، مگر ایک بار یہ مزہ حاصل ہو جانے کے بعد مریض بار بار جب موقع ملتا ہے اس عمل کو کرنے لگتا ہے، اور یہ ایک بری عادت ہے اور اس کا گناہ بھی ہے۔ ہم عمر دوستوں کے بتانے سے بھی بھولے بھالے بچے شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ آئندہ پیش آنے والے نقصانات سے واقف نہیں ہوتے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا نقصان کیا ہوگا۔ بس وہ مزے کو دیکھتے ہیں، آگے کی نہیں سوچتے، اس لیے وہ اس کے اور اس درجے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو یہ عمل کیے بغیر چین نہیں پڑتا، وہ بڑی عمر تک کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو باپ مناسب پیرائے میں خود یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے اس انتہائی بری اور خبیث عادت سے پیدا ہو جانے والے نقصانات سمجھا دے کہ دیکھو بیٹا، اگر ایسا کام کریں گے تو دیکھنا پھر تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ڈراتے رہیں ان چیزوں سے، اور ڈرا دے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر زندگی برباد کر لیں گے۔ تو اسباب جلق کی جو عادت کا اصل سبب اور محرک جنسی جذبات کا ہیجان و اشتعال ہے، مگر اس کے بتانے اور سکھانے والے ہم عمر دوست اور ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک بار یہ عمل کرنے کے بعد اس کی لذت بار بار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب اس کے نقصانات سنو۔ نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات: عضو تناسل کو ہاتھ کی رگڑ پہنچنے سے اس کی ساخت خراب ہو جاتی ہے، عضو سکڑ کر چھوٹا رہ جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بوقت خیزش ان میں پوری ایستادگی اور سختی پیدا نہیں ہوتی، جڑیں پتلی پڑ جاتی ہیں، رگیں پھول کر موٹی پڑ جاتی ہیں، آنکھوں کے چاروں طرف سے آگے گھیرا بن جاتا ہے، چہرہ بدنما بے رونق اور پیلا پڑ جاتا ہے، اداسی و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پس ہمتی آ گھیرتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خودکشی کی خواہش ہونے لگتی ہے۔ رفتہ رفتہ عضو کی حس تیز ہو جانے کی وجہ سے شہوت جلد غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس خبیث عادت کے برے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے مریض مرگی یعنی جو دورہ ہوتا ہے اس کا بھی اس لپیٹ میں بھی آ جاتا ہے، اور تپ دق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مریض کو جلق کے نقصانات سمجھا کر سب سے پہلے اس گندی عادت کو چھڑانا چاہیے۔ تو اس کو مریض کو سمجھانے میں ایسا پیرائی اختیار نہ کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ناکارہ نامرد سمجھ بیٹھے، پھر اس کی مایوسیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو پیار سے محبت سمجھایا جائے، اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مریض کو خوب ورزش اور دماغی محنت کرائی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اس بری عادت سے حفاظت فرمائے، اور جتنے حضرات اس عادت میں ملوث ہیں اللہ تعالی ان سے اس عادت کو ختم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔